بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام معزز ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ سب خیر وافیت ہوں گے۔ جناب، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں کے اندر ایک ماہر نشانے باز رہتا تھا جو چھوٹے بچوں کو تیر اندازی کی مشق کرایا کرتا تھا اور ان کو تیر چلانا سکھایا کرتا تھا۔ اس کا ایک بہت ہی چہیتا شاگرد تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا اور اس کی ہر بات میں اس کے آگے ہوتا۔ ایک دن استاد کے دل میں جانے کیا آئی کہ اس نے اپنے شاگرد کو بولا کہ بیٹا تم ایسا کرو، آج مجھے غور سے دیکھو کہ میں نے کیسے تیر چلانا ہے اور کیسے اس کی مشق کرنی ہے، تو تم نے میری ہر بات پہ بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ بچہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں تو روز یہی کام کرتا ہوں اور میں سینکڑوں بار دیکھ چکا ہوں کہ میرا استاد تیر چلاتا کیسے ہے اور اس کی کیسے مشق کرتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی فرما برداری کی وجہ سے اس بچے نے زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا، کوئی سوال نہ کیا اور جیسے استاد نے کہا ویسے ان کی بات مان لی۔ استاد نے اس بچے کو لیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رستے کے اندر وہ ایک جگہ پر پہنچا جہاں پر ایک بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جہاں پر نشانہ بازی کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی تھی۔ اس ماسٹر نے استاد نے اپنا سارا سامان وہاں پر اتارا، اپنی تیر اور کمان لیے اور کھڑا ہو گیا۔ اس نے بچے کو ایک کپڑا دیا اور کہا کہ تم یہ کپڑا لو اور میری آنکھوں پر ٹائٹلی باندھ دو تاکہ مجھے کچھ دکھے نہ۔ بچہ اس بات سے بھی بڑا حیران ہوا۔ استاد نے اپنا تیر کمان لیا اور جس جگہ پر نشانہ لگانا تھا وہاں پر لگایا، تیر چھوڑا اور تھوڑی دیر بعد اس بچے کو کہا کہ بیٹا جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ میرا تیر نشانے پر لگا کہ نہیں لگا۔ بچہ جانتا تھا کہ ظاہر ہے میرا استاد ہے، اس نے تیر چلایا تو لازمی نشانے پر لگا ہوگا، لیکن جب اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پر تیر کا نام و نشان نہیں تھا، تیر کہیں موجود نہیں تھا اور نشانے پر بھی لگا نہیں تھا بلکہ ہلکا سا ٹچ بھی نہیں ہوا تھا۔ بچہ اس بات سے بڑا حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے استاد کے پاس واپس آیا۔ اس کے استاد نے اس سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کہ میرا جو تیر تھا وہ نشانے پر لگا یا نہیں؟ تو بچہ بولا کہ استاد محترم آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جا کر دیکھ کے آؤ، لیکن جب میں وہاں پر گیا تو نہ تو مجھے تیر نظر آیا اور نہ ہی مجھے جہاں پر آپ کا نشانہ تھا وہاں پر کوئی بھی نشان ایسا نہیں دکھا کہ مجھے لگتا کہ آپ کا تیر یہاں پر ٹچ پہ ہوا۔ اس کا استاد مسکرایا اور کہا کہ ہاں بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، میں تمہیں اس کے ذریعے کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، جب تک تمہاری آنکھیں بند ہوگی، جب تک تمہاری آنکھیں کلوز ہوں گی، جب تمہاری آنکھوں پر کوئی پٹی بندھی ہوئی ہوگی، تمہیں اپنا ٹارگٹ نظر نہیں آئے گا، تم اپنا تیر نشانے پر کبھی نہیں چلا پاؤ گے۔ یہی کام بیٹا ہماری ریئل لائف پہ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو جب تک ہمارے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ میں نے اس جگہ پر پہنچنا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، تب تک آپ اس جگہ پر اس چیز پر نہیں پہنچ پاتے۔ تو بیٹا میری بات یاد رکھو کہ جب بھی تم کچھ کرنے والے ہو تو اپنی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے مایوسی کی، لوگوں کی باتوں کی اور بے دھیانی کی، اس کو اتارو، اپنا ٹارگٹ متعین کرو اور اس کے اوپر پہنچ جاؤ۔ جناب محترم، ہماری لائف میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا خاص قسم کا، ہم بس چل پڑتے ہیں بھیڑ چال کی طرح۔ اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو جب بچے میٹرک اور ایف ایس سی کراس کر کے جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں بس یہ ہوتا ہے کہ جی ابو نے کہا تھا کہ بایو پڑھ لو، ماما نے کہا تھا کہ کیمسٹری پڑھ لو، فلاں نے کہا تھا کہ آرٹس پڑھ لو۔ ان کے ٹارگٹ ذہن میں ہوتے ہی نہیں کہ انہیں آگے جا کے کرنا کیا ہے، کس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ پھر اچھے نمبر نہیں لے پاتے تو جگہ جگہ پر وہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی باتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، جب بھی آپ کچھ کام کرنے والے ہیں، کچھ چیز شروع کرنے والے ہیں تو ٹارگٹ ذہن میں رکھیں کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں نے اس جگہ پر پہنچنا ہے، میری یہ منزل ہے۔ تو سر موٹیویٹ رہیں اور اپنی لائف کو ایک ٹارگٹ پر متعین کریں اور اس ٹارگٹ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔